بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل. اسپیم کاؤنٹس کی جو آج کل ایک کامن کمی کی وجہ ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک تو مردانہ کمزوری کی وجہ سے بھی اسپیم کاؤنٹس کم ہو جاتے ہیں، اور جن مردوں کو مردانہ کمزوری کی وجہ سے اسپیم کاؤنٹس کم ہو جاتے ہیں ان کے لیے جو طریقہ علاج ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو اسپیم کاؤنٹس کی کمی کا مسئلہ خاندانی وراثتی ہے، جیسے پیدائشی طور پہ بہت سے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کی یہ ہوتا ہے کہ ان کی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ان کی وینز بند ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ٹیسٹ جو ان کے ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں وہاں سے ان کا جو ایک بدن میں پروڈکشن کا عمل ہوتا ہے وہ جن وینز کے ذریعے ہوتا ہے وہ وینز کی بلاکیج ہوتی ہے، تو اس کو آپریشن کے ذریعے جو ہے وہ امپروو کیا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر بلاکیج کی ریزن ہے مردانہ کمزوری تو پھر اس کے لیے چند نسخہ جات ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں. اس کا اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا نسخہ جو ہے مردانہ کمزوری کو ختم کرنے کا اور اسپرم کاؤنٹس کا جو ایک لو اسپرم کاؤنٹس ہوتا ہے جس کی وجہ سے مردانہ بانجھ پن کی شکایت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ مردانہ کمزوری اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ نسخہ اس ویڈیو میں بنا کے بھی دکھائیں گے اور اس کی ڈیٹیلز بھی بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریزنز جو وجوہات ہیں ان پہ بھی روشنی ڈالیں گے کہ یہ کیا اسباب ان کے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لو اسپرم کاؤنٹس کا مسئلہ جو ہے یہ بدن میں شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو آپ نے امپروو کرنے کے لیے پہلے ان کی جو احتیاطی تدابیر ہے ان کو ساتھ ساتھ فالو کرنا ہے، تو آپ کو زیادہ بہتر نتائج ملتے ہیں، 100% ریزلٹس ملتے ہیں. ادویات کے استعمال کے دوران آپ نے ان کو ضرور برائے کار لانا ہے، اور ادویات کے استعمال کے بعد بھی آئندہ کے لیے ان احتیاطوں کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اس سے تحفظ رہے گا. لو اسپرم کاؤنٹس کی جو ایک پرابلم ہے اس سے انسان بچ جاتا ہے. تو ہمارے پاس جو اس کے لیے آپ کو امپورٹنٹ معلومات ہیں، جو احتیاطی تدابیر ہیں، ان کے حوالے سے جو آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں. مطلب وہ جو لائف سٹائل ہے آپ کا اس میں بدن کی حرکت زیادہ ہونی چاہیے، آپ کی ایکسرسائز ہونی چاہیے، اور بدن آپ کا موومنٹ میں رہے. موومنٹ تو ہر کوئی آج کل کی جو لائف موومنٹ میں یہ ہے کہ 30 منٹ کی آپ کی جو ہے ایکسرسائز، میں اس موومنٹ کی بات کر رہا ہوں، کنٹینیوس 30 منٹ کی آپ کی ایکسرسائز ہونی چاہیے، اور اس ایکسرسائز میں برسکلی واک بھی ہے. اس کے علاوہ اگر برسکلی واک ممکن نہیں ہے کہ آپ تیز تیز نہیں چل سکتے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ جس حد تک آپ کوئی ایکسرسائز کر سکتے ہیں آسانی سے آپ نے وہ ایکسرسائز کرنی ہے، اسے 30 منٹ کنٹینیو کرنا ہے، اور ایک ہفتے میں تقریباً 5 دن یا 4 دن آپ نے اس طرح کرنا ہے. بے شک ایک دن کا بیچ میں گیپ دے دیں، تو اس کے فوائد جو ہے ہمارے اندر جو ہمارے باڈی کے ٹیشوز ہیں، ہمارے جو خلیے ہیں، جو ہمارا خلیہ ہے اس کا جو ایک ہیلتھی ایٹماسفیئر جو ہے وہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے جو احتیاط کرنی ہے وہ ہے کہ آپ نے زیادہ جو غیر صحت مندانہ سرگرمیاں ہیں ان سے بچنا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز نمبر 1 پہ آ جاتی ہے آپ کی اسموکنگ سے بچنا ہے، الکوہل ڈرگز سے بچنا ہے، جو ایسی چیزیں ہیں جن میں الکوہل شامل ہوتی ہے، ایسے بیوریجز ہوتے ہیں، ایسے ڈرنکس ہوتے ہیں، اور ایسی ادویات جن کے اندر ڈرگز ہوں ان سے آپ نے بچنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہر ایسی چیز استعمال کرنی ہے جو نیچرل سورس سے اور کم سے کم مطلب پروسیس کی ہوئی ہو. مثال آپ کو یوں دی جاتی ہے کہ جیسے مغز بادام ہے، اس کو آپ توڑ کے بھگوئیں اور اس کا چھلکا اتار کے اس کو یوز کریں، کھا لیں، بائی ماؤتھ چبائیں، اس کو بیسٹ ہے آپ کے لیے. دوسرے نمبر پہ آپ نے جو اور نٹس ہیں ان کا یوز کرنا ہے، گرینز ہیں ان کا یعنی دالیں ہوتی ہیں ان کا یوز کرنا ہے.
مکس دالیں بہت اچھی ہوتی ہیں اس اسپرم کاؤنٹس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے. ان میں بہت انرجی ہے, بہت وائٹامنز ہیں, اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں ہماری صحت کے حوالے سے. اس کے بعد ایک اور جو درجہ ہے امپرومنٹ کا, وہ یہ ہے کہ آپ کی انہیلدی جو ایک ایڈلٹ لائف ہے اس کو مینٹین کریں, مینیج کریں. وہ انہیلدی یہ ہوتا ہے کہ بعض بری جو صحبت میں گرفتار لوگ ہیں اس سے وہ اوائڈ کریں, برے لوگوں سے بچیں, اور ٹینشن سے بھی بچیں. یہ جو ٹینشن کی وجہ سے آپ کی جو اندر میٹابولزم جو ہے وہ اس کا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا, امیون سسٹم ٹھیک کام نہیں کرتا, مدافعتی نظام میں جو ہے توڑ پھوڑ کا عمل تیز ہو جاتا ہے, مدافعتی نظام اتنا طاقتور نہیں رہتا, جس کی وجہ سے آپ کے جو اسپرم کاؤنٹس ہیں ان میں بھی کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو آپ کی ایک لائف ہے, مطلب آپ کی جو شادی شدہ زندگی ہے, اس کے اندر آپ نے شادی شدہ لائف میں آپ نے چند اصولوں کو مد نظر رکھنا ہے. وہ یہ کہ زیادہ کثرت جمع جو ہے وہ بھی انتہائی اثر انداز ہوتا ہے. آپ کی اسپرم کاؤنٹس جو ہے ان کی ریشو لو سے لو ہوتی جاتی ہے, اپر لیول پہ نہیں آ پاتی. اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے, تقریباً 3 ماہ کا ٹائم چاہیے. آپ نے اگر اس کو سیٹ کرنا ہے تو 3 ماہ مسلسل آپ نے کیئر کرنی ہے, احتیاط کرنی ہے. 3 ماہ کے بعد آپ کا جو ہے جو لیول ہوتا ہے وہ آپ کا ایک مطلوبہ جو ایک سٹینڈرڈ ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد آپ کی کوئی اگر ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کو آپ بیلنس کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ اگر آپ نے دوسرا یہ جو لو اسپرم کاؤنٹس ہیں اس کے لیے آپ نے پانی کا مناسب استعمال کرنا ہے. میرے پاس جتنے پیشنٹس آتے ہیں میں نے ان کی جو ہے روٹین میں جب میں نے ان کا مشاہدہ کیا تو وہ لوگ پانی ٹھیک سے نہیں استعمال کرتے. پانی تازہ استعمال کرنا ہے. آپ نے ہر 1 گھنٹے بعد آپ نے 1 گلاس پانی پینا ہے, یہ ضروری ہے. گھنٹے بعد تازہ صاف پانی پئیں, بے شک بوائلڈ واٹر ہو یا آپ نے جو منرل واٹر ہے جیسے ہے, آپ نے اس کے اپنی طبیعت کے مطابق اپنی سہولت کے مطابق اس کو یوز کرنا ہے, کنٹینیو کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو میں نے نسخہ ہے وہ آپ کو بتا بھی دیتا ہوں, اور آپ خود بنایا لینا چاہیں تو وہ ہمارے پاس تیار بھی مل جاتا ہے. تو یہ جو نسخہ ہے وہ اس طرح ہے کہ اس کے اندر نیچرل جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں سارے, اس کے اندر کوئی ایسا مضر صحت جز شامل نہیں کیا جاتا, اور انتہائی لطیف نسخہ بنایا جاتا ہے. لطیف نسخہ وہ ہوتا ہے جو انتہائی لائٹ ہو, جو جلدی ایزی ٹو ڈائجسٹ ہو, اور اس کے بعد اس کے اثرات بھی بدن میں جذب ہونے میں صورت پذیری دکھائیں. تو یہ جو صورت پذیری والے جو اجزاء ہیں وہی یوز کیے جاتے ہیں اس میں. مثال کے طور پہ آپ کو اب میں جیسے نسخہ ابھی آپ کو ویڈیو میں بنتا ہوا دکھایا جائے گا وہ اس طرح ہی تیار کرنا ہوتا ہے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر جو سٹیپ ہے ایک مخصوص وقت پہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ابتدا دیکھ لیں آپ, ابتدا میں ہمیں چاہیے 5 مختلف قسم کی ہربس کے جو پریزرو کیے ہوئے اجزاء ہوتے ہیں وہ چاہیے, ان کے فروٹس چاہیے. پریزرو کیے ہوئے فروٹس میں سب سے پہلے آملہ ہوتا ہے, اس کا ایک فروٹ چاہیے ہوتا ہے اس کے اندر, اور حلیلہ ہوتا ہے, حلیلے کا فروٹ اس میں ڈلتا ہے. اس کے علاوہ سفر جل کا فروٹ ڈلتا ہے اس کے اندر. ساتھ میں اس کے اندر ایک اور ایپل ہے, ایپل کا اس کے اندر پلپ ڈلتا ہے, وہ یوز کیا جاتا ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو سفر جل کا بتایا ہے. اس کے علاوہ کیرٹ ہے, اس کا بھی ایک ایکسٹریکٹ ڈلتا ہے اس کے اندر, پلپ ڈلتا ہے. اب یہ چیزوں ساروں کی الگ الگ پلپ آپ نے تیار کرنے کے بعد اس کو آپ نے ایک طرف رکھ دینا ہے. اب آئیں گی ہربس کی باری. یہ جو ہربس ہیں اس کے اندر سب سے پہلے جو سر فہرست ہوتی ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو ان اجزاء کو لطیف بنائے, جلدی ہضم کے قابل بنائے. تو سب سے پہلے جو ہضم کی اصلاح کرنے والی ہماری طب میں جو نسخہ یوز ہوتا ہے وہ ہے سفید موسلی کا. تو یہ جو سفید موسلی ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے. سفید موسلی کو استعمال کرنے کے لیے اس کے اندر اس کو ہضم کے قابل بنانے کے لیے اس کے اندر چھوٹی الائچی کا استعمال کیا جاتا ہے. ہیل خرد, ہیل کلاں, یہ اس کے اجزاء میں شامل کیے جاتے ہیں. اب ہم اس کے اندر تھوڑے سے اجزاء شامل کریں گے, نٹس.
جو آپ کو اعصابی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کے اندر مغز ڈالتے ہیں. مغز 12 مغز ہوتے ہیں، تو 12 مغزوں میں سے سلیکٹڈ مغز اس کے اندر شامل کیے جاتے ہیں اور ان کو بھی پروسیس کرنے کے بعد یوز کیا جاتا ہے. تو یہ جب مغزیات کا ایڈیشن ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر روغنیات شامل کیے جاتے ہیں. یہ روغنیات میں آپ کا روغن زرد ہوتا ہے، وہ یوز کیا جاتا ہے. روغن بادام کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر اور وقت، موسم، اس کی نوعیت اور انسانی صحت کی جو آپ کا جو ایک موجودہ کرنٹ سٹیٹس ہوتا ہے، اس حوالے سے جن جن اجزاء کی اضافے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے. ہر پیشنٹ کے لیے ایک سا نسخہ نہیں ہوتا، لیکن ایک نسخہ ہوتا ہے بنیادی، وہ ایک ہی چلتا ہے. اس کے اندر ایڈیشن کیے جاتے ہیں چند نسخہ جات. وہ پھر آپ جب اپنی کیفیت، اپنی جب مولی سے جب آپ ملتے ہیں تو وہ آپ کی ضرورت، آپ کی صحت کی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس میں ایڈیشن کرتا ہے. تو بس یہ ہے ایک سمپل سا نسخہ ہے. اس کو تیار کرنے کا طریقہ کار آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ کو ویڈیو میں دکھا دیا جائے گا. تو یہ جو ہے مرحلہ وار آپ نے اسی طرح ہی تیار کرنا ہے، اور ایٹ دی اینڈ یہ جب تیار ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. اور استعمال کے لیے آپ کو سمپل سا ہے اس کا یوز. آپ نے جو میں نے آپ کو احتیاطیں بتائی ہیں وہ بھی جاری رکھنی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کیئر کرنی ہے کہ یہ جو نسخہ ہے اس کو دودھ کے ساتھ یوز کریں. دودھ کے ساتھ یوز کریں، کسی فروٹ کے پھل کے ساتھ یوز کریں، پانی تازہ ہے اس کے ساتھ یوز کریں، دودھ کے ساتھ یوز کریں، دودھ پتی کے ساتھ یوز کریں، چائے کے ساتھ یوز کریں. اس کے 6 بدرکیں ہیں. 6 بدرکوں میں سے جو آپ کی صحت کے مطابق آپ کو اجازت دے، آپ کو ایزی ٹو ڈائجسٹ ہو، وہ جس کی آپ کی روٹین ہو، اسی کو ہی ایزی ٹو ڈائجسٹ کہا جاتا ہے. آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اسے کنٹینیو کرنا ہے. اور اس دوائی کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت پڑے تو آپ نے کچھ اپنی جو روٹین ہے ڈائٹ کی اس کو بھی بہتر کرنا ہے. ڈائٹ کے لیے آپ کی جو میں آپ کو ہدایات دے رہا ہوں ان کو فالو کریں. رسیلے پھلوں کا استعمال کریں. گرین کلر والی سبزیاں، فروٹس ہوتے ہیں ان کا استعمال کریں. اور وٹامن سی کا استعمال آپ نے ضرور کرنا ہے. یہ آپ مسٹ کر لیں. علاج میں جو دوائیں استعمال کریں نہ کریں، وٹامن سی جس نے یوز کر لیا اس کا آدھا علاج ہو گیا. تو یہ وٹامن سی کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر آپ نے اس نسخے کو استعمال کرنے کے دوران احتیاط یہ کرنی ہے کہ انٹر کورس نہیں کرنا، صحبت نہیں کرنی، جنسی فیل کوئی نہیں کرنا. تو پاکیزہ ماحول میں رہیں، خوش رہیں، ٹینشن فری رہیں، تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس کے استعمال کے بہترین نتائج ملیں گے. اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی مشورہ کرنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں. اور آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.